نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الإنسان صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل ہے جس کی توفیق سے ہفتہ وار اس بابرکت محفل درس و بیان اور حمد و نعت میں ہم سب شریک ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی روحانی محافل میں بار بار شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ الرحمن کی ابتدائی 3 آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس سے قبل بیٹا محمد طلحہ بھی انہی آیات میں اس نے آغاز کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن مجید کی شان اور فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات مقدسہ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو تینوں آیات میں مضامین کی جو ترتیب ہے وہ ایک بڑی ایمان افروز حقیقت کو بیان کرتی ہے، اور یہی ایک اہم نقطہ ہے جس پر میں بات کر کے چند کا حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرحمن، وہ اللہ جو سب سے بڑھ کر رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ علم القرآن، جس نے خود یہ قرآن سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اور اسی نے انسان کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے قرآن سکھا دیا۔ یہ ہے اہم بات سمجھنے والی، کیونکہ یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ خلق الانسان، اور قرآن پڑھانے کے بعد فرمایا کہ انسان کو تخلیق فرمایا۔ اب اس پر تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ پہلے اس لفظ رحمان کو اگر دیکھیں تو یہ صورت پاک جو ہے پوری اللہ رب العزت نے صورت مبارکہ کے اندر اپنی تمام نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ جسمانی ہیں، چاہے وہ روحانی ہیں، چاہے وہ مادی ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہیں یا اخروی ہیں، اور مخاطب بھی اللہ رب العزت نے براہ راست دونوں کو فرمایا۔ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن اور انسان تم دونوں کو خطاب فرمایا۔ اے جنات اور انسانوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ تو یہ صورت ایسی ہے کہ یہ پوری جامع ہے جس میں اللہ رب العزت نے، جیسے میں نے آپ کو کہا، اپنی ہر نعمت کا بیان فرمایا ہے۔ کچھ نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو دنیا میں آنے پر عطا ہو جاتی ہیں، کچھ کا تذکرہ پھر آخرت میں ہے جو انسان کو آخرت میں نصیب ہوں گی، مگر جو اس کی نعمتیں ہیں وہ ساری یہاں پر موجود ہیں۔ گویا اس نے اپنی نعمتوں کا جو دسترخوان ہے اس کو جمع کر کے سورہ رحمان کو بنایا۔ یہ ایسی جامع صورت ہے۔
اللہ رب العزت نے اس میں ہمیں اس سے آگاہی فرمائی. اور یہ رحمان جو ہے اللہ رب العزت کا صفاتی اسم ہے، اس کی صفت کا ذکر ہے، اسماء گرامی میں سے ہے. مگر الرحمن یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، مبالغہ یعنی سب سے بڑھ کر رحمت فرمانے والا، سب سے بڑا رحیم اور رحمان الرحمن، اور وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات مبارکہ. اب یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس الرحمن کی تشریح فرمائی ہے اور چند نکات آپ نے بیان کی ہے. خلاصتاً ان میں سے چند عرض کرتا ہوں. آپ نے بیان کیا کہ یہ رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندوں پر اپنے لطف و کرم اور انعامات کی انتہا فرما دی ہے. صرف رحم فرمایا نہیں ہے، اس نے اپنی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کی انتہا کر دی اپنے بندے پر. وہ رحمان ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی نعمت اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، وہی خالق ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کی دوسری نعمت اور احسان یہ ہے کہ پھر انسان پیدا فرمایا. چاہتا تو کوئی مخلوق بنا دے. پھر اس میں احسان عظیم یہ ہے کہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنایا. یعنی اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی ہم نے کیس نہیں لڑا اس کے لیے، یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ہمیں بنایا ہے. تو فرمایا یہ اس کی رحمتوں کی عنایت ہے. اور پھر اس نے کرم یہ کیا کہ انسان کو پیدا فرما کر اس کی ہدایت کا سامان بھی کیا. اس پہ نہیں چھوڑ دیا کہ خود ہی ہدایت کو ڈھونڈو. اس نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام بھیجے جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو راستہ دکھاتے رہے. یہ سب اس کی رحمانیت کی تشریح ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کا کرم یہ بھی ہے اور اس کی مہربانی یہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی نعمتیں عطا کرے گا. کہ اعمال پر تو کوئی تکیہ اور بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے گا. پھر بخشش و مغفرت ہوگی، پھر جنت عطا ہوگی، پھر جنت کے درجات عطا ہوں گے. یہ سب انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ بیان کیا. اور پھر اس کی رحمتوں کی انتہا یہ ہے کہ کچھ خوش نصیبوں کو وہ اپنا جلوہ اور دیدار بھی عطا فرمائے گا. تو یہاں مجھے ایک شعر یاد آتا ہے. شاعر نے کہا کہ ہم خطائیں کم نہیں کرتے اور وہ عطائیں کم نہیں کرتا. ہم خطائیں کم نہیں کرتے اور وہ عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے. اس کی مہربانی اتنی ہے ہم پر. اب یہ جو آیات مقدسہ ہیں اس کو تقریباً 15 تفاسیر میں یہ بیان ہوا ہے. جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں تقریباً 15 تفاسیر میں، اس سے زیادہ ہی ہوگا. کہ کفار نے اعتراض یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بشر، کوئی انسان یہ قرآن سکھاتا ہے. اللہ رب العزت نے پھر یہ جواب دیا الرحمن، کوئی بندہ نہیں سکھاتا، یہ اپنے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو خود اللہ کی ذات قرآن سکھاتی. اب یہاں میں نے آپ کو 15 تفاسیر کا حوالہ دیا ہے، نام موجود ہیں مگر وقت کی وجہ سے میں نہیں پڑھ رہا. اب ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، اب اس بات پہ آ جائیں جو پہلے میں نے کہی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے تخلیق ہونے سے پہلے قرآن سکھانے کا ذکر فرمایا ہے. گویا یہ جو جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن لے کر آئے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن سنا ہے. کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جبرائیل پڑھانے آتا تھا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے انسان بنانے سے پہلے ہی محبوب کو قرآن پڑھا دیا تھا. اب یہ تو ایک نظام ہے میرا کہ میں نے اس کو وقت کے مطابق اتارا، جب ضرورت ہوتی اتنا قرآن مجید اتار دیا جاتا تھا. اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس تعلیم کا جو ذکر فرما دیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے سکھا دیا ہے، تو اس پر میں بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ بڑی اہم ہے. اور وہ یہ ہے کہ فرمایا علمت قرآن، ہم نے محبوب پاک کو قرآن سکھا دیا. خلق الانسان، پھر انسان کی تخلیق کر دی. تو انسان کی تخلیق کا ذکر بعد میں اس لیے آیا ہے کہ اب جس نے بھی میرے بارے میں جاننا ہے یا میرا علم حاصل کرنا ہے تو میں نے اس علم کے حصول کا واسطہ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا دیا.
یہاں میں ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں، پھر آپ بات سمجھ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے جواب دیا نا، وہ بہت سارے طرق سے آئی ہے کہ پوچھا گیا سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرا نور پیدا فرمایا۔ پھر اس کی تشریحات ہیں کہ وہ نور کہاں تھا، کیا تھا۔ ایک حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا جب سب سے پہلے آپ کا نور بنا دیا اللہ نے، تو وہ نور کرتا کیا تھا؟ سوال تھا نا، کرتا کیا تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا، وہ اللہ کی تسبیح کرتا تھا۔ فرمایا پھر اللہ نے ملائکہ کو بنایا، تو فرمایا کہ پھر ملائکہ نے میری تسبیح سے اللہ کی تسبیح سیکھی، جو میرا نور تسبیح کرتا تھا۔ تو گویا جس کو بھی اللہ کی معرفت دنیا میں ملی ہے وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے ہی ملی، وہ آقا علیہ السلام کے وسیلے اور واسطے سے ہی ملی ہے۔ اب یہاں جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں یہ بیان فرمایا ہے نا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید نور خود آقا علیہ السلام کو سکھایا ہے، تو ذرا توجہ کریں کہ سکھانے والا کون ہے؟ خالق ہے، اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی علم والا ہی نہیں ہے۔ اور جسے سکھایا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اب اس نے کیا سکھایا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے۔ قرآن تو سکھا دیا، اب قرآن نے کیا ہے فرمایا اس قرآن مجید میں، ھذا بیان للناس، اس میں ہر قسم کا بیان ہے انسانیت کے لیے۔ کوئی بیان ایسا ہے ہی نہیں جسے تم بیان کہو اور وہ قرآن میں نہ ہو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ۔ پھر ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ سورہ نحل کی آیت مبارکہ نمبر 89 ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام پر وہ قرآن نازل فرمایا ہے کہ جو ہر چیز کو بڑا واضح بیان کرتا ہے۔ اور ہر چیز میں کیا ہے فرمایا وَلَا رَدْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کائنات کی کوئی خشک چیز لے لو یا تر چیز لے لو، ڈرائی یا ویٹ، دونوں چیزیں، یہ دو قسم کی چیزیں ہیں نا، یا کوئی چیز ڈرائی ہوتی ہے یا ویٹ ہوتی ہے، تو فرمایا کوئی کائنات کی خشک اور تر چیز ایسی ہے ہی نہیں جسے ہم نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ یعنی ہر چیز قرآن میں ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہم نے اپنے محبوب پاک کو سکھا دی، صلی اللہ علیہ وسلم، کھول کھول کر سکھا دی۔ اور پھر بنی اسرائیل سورہ اسراء میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ایسی تفصیل سکھائی محبوب کو کہ تفصیل کی بھی حد کر دی، ہم نے ہر شے ہی اپنے محبوب کو سکھا دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دی ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے یہ جو اس نے آپ پر کر دیا ہے کہ کائنات کی ہر شے ہی اس نے آپ کو سکھا دی۔ یہ آقا علیہ السلام کے علم مبارک کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اب یہاں ایک چیز میں آپ کو صرف بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے آیت کریمہ آپ کو کہی نا کہ تفصیل سکھا دی ہے، ہر خشک و تر بیان کر دیا ہے، تفصیل کی بھی تفصیل سکھا دی ہے۔ آقا علیہ السلام کے لیے تو یہ فرمایا، اگر اس کی عظمت سمجھنا چاہیں تو آدم علیہ السلام کے لیے یاد کریں، ان کے لیے فرمایا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے صرف اسماء کے نام جو ہیں چیزوں کے وہ آدم علیہ السلام کو سکھائے، اور فرشتے ان کے سامنے لاجواب ہو گئے۔ تو جس کے پاس صرف اسماء کا علم آ جائے، فرشتے اس کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں، تو جس کے سامنے ہر چیز کا علم آ جائے اس کے علم کا عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ کائنات کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ہو اور آپ نے فرمایا ہو کہ معاذ اللہ نہیں جانتا۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے پوچھا کہ میرا انجام کیا ہوگا، جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں، آقا علیہ السلام نے اس کو وہ بھی بیان کر دیا۔ حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے یہ پوچھا میرے باپ کا نام بتائیں، لوگ اس کے لیے دو باپ کا نام لیتے تھے، تو اس کا بیٹا ہے یا اس کا، آقا علیہ السلام نے بیان کر دیا تیرا باپ وہ ہے۔ کوئی علم ایسا ہے ہی نہیں جس کا سوال آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا ہو اور آقا علیہ السلام نے معاذ اللہ اس کا جواب نہ دیا۔ اب اس یہاں پر یہ بنیاد رکھنے کے بعد اب میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ جو حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کو آپ سنیں
ایمان افروز بات اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی. یہ جتنی بات میں نے آپ کو کہی ہے ابھی تک یہ اس کی تشریح ہے اور وضاحت ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی انسان کے پیدا کرنے سے پہلے سکھایا. اس پر یہ حدیث پاک حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ کتب کتابا، اللہ رب العزت نے ایک کتاب لکھی قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھی. زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے لکھی. اور کتنا پہلے؟ بِأَلْفَيْ آمِن، زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے لکھی. یہ جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا نا، اس سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اب سوال یہ ہے اس کتاب میں کیا لکھا؟ تو فرمایا انزل منہ آیتین ختم بہا سورۃ البقرہ. تو اس کتاب میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ لکھی. یعنی قرآن مجید جو ہے یہ ہر چیز سے قبل ہے، یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں. زمین و آسمان کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے لکھی. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا یقرانی فی دار ثلاث لیال، اگر کوئی شخص اس کو 3 راتوں تک اپنے گھر میں پڑھتا رہے، یہ 2 آیات سورہ بقرہ کی، تو فرمایا فیقربھا شیطان، تو شیطان اس گھر کے کبھی قریب نہیں آتا. شیطان اس گھر کے کبھی قریب نہیں آتا. تو یہ آقا علیہ السلام نے خود بیان کیا. اب ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ آقا علیہ السلام زمین و آسمان کے بنائے جانے سے، مجھے اب یاد نہیں اس کا عدد کیا ہے، کتنے ہزار سال پہلے آقا علیہ السلام کو سامنے بٹھا کر اللہ رب العزت نے سورہ یاسین پڑھی. یعنی یہ وہ حدیث ہے کہ علم القرآن، انسان کے بنانے سے پہلے ہم نے آپ کو قرآن مجید سکھا دیا ہے. اب یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور آپ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، قبرستان مت بناؤ. اب قبرستان کیسے بنتے ہیں؟ فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں تم سورہ بقرہ پڑھ لیتے ہو اللہ رب العزت وہاں سے شیطان کو بھگا دیتا ہے. یعنی شیطان سورہ بقرہ سے بھاگ جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک وظیفہ ہے جو دوسری حدیث پاک کے آخری الفاظ ہیں، بڑی خوبصورت، یہ اس کو یاد رکھیے گا، بھولیے گا مت. آقا علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ، لازم کر لو کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اسے پڑھا کرو. کیوں؟ اب ذرا جواب سنیے کیا ہے. فرمایا اس لیے فإن أخذها برکہ، کیونکہ اس سے تمہیں ہر برکت ملے گی. وترکها حسرۃ، جو نہیں پڑھے گا اس کے ہاتھ حسرت آئے گی. جو پڑھے گا وہ برکت پالے گا، اور جو نہیں پڑھے گا اس کے ہاتھ حسرت آئے گی. اور اگلی بات بڑی اہم ہے جو ہر شخص کی ضرورت ہے. فرمایا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو. فرمایا ولا تستطيعها الباطل، کیونکہ دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں ہے جو سورہ بقرہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ کوئی دنیا کا جادو ایسا نہیں ہے جس میں اتنی طاقت ہو کہ سورہ بقرہ کے سامنے کھڑا ہو جائے. جس کو پریشانی ہے وہ سورہ بقرہ کو پڑھ لیا کرے. اب یہ عظمت ہے اس قرآن مجید کی. اب پھر اس کے بعد دیکھیں عظمت کا عالم کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب مجید کو کتنی عظمت اور شان عطا کی ہے. یعنی یہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کو ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. اس حدیث پاک کے جو الفاظ ہیں دل کے کانوں سے سنیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلیہما، اللہ رب العزت دنیا میں کسی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنی توجہ سے اپنے بندے کی 2 رکعتوں کو سنتا ہے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. کیا میں اس کی مثال دوں گا، کیا بات کروں. پھر سنیں. میں اللہ رب العزت دنیا میں کسی چیز پر اتنی شفقت اور مہربانی نہیں کرتا، نہ اتنی محبت اور توجہ سے کسی کو سنتا ہے جتنی محبت سے اپنے بندے کی 2 رکعتوں کو سنتا ہے، جتنا اس پر انسان کو نواز دیتا ہے. اور فرمایا یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اتنا اس پر اللہ کا کرم ہے.
آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْبِرَّ لَيُزَرُّ عَلَى رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، جب تک بندہ نماز کے اندر کھڑا رہتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک اس کی رحمت بندے پر سایہ فگن رہتی ہے، بندہ اللہ کی رحمت کے اندر غوطہ-زن ہوتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادَ إِلَى اللَّهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ یعنی القرآن، اور تم اللہ کے پاس اگر کوئی تحفہ لے کے جانا چاہتے ہو تو قرآن سے بڑا کوئی تحفہ ہے ہی نہیں جس سے تم اللہ کے پاس لے کر جا سکتے ہو، اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اب اس پر ذرا وہ آپ واقعہ ذرا ملا کر دیکھیں کہ حضور مولا کائنات علیہ السلام نے کیا خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ اللہ رب العزت بندے کی نماز کی 2 رکعتوں کو جتنی محبت سے سنتا ہے اتنی محبت سے کچھ بھی نہیں سنتا۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ جن لوگوں کو یہ ایمان نصیب ہو جاتا ہے، یہ کیفیت الحال نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ اللہ سن رہا ہے، تو آپ ذرا تصور کریں کہ اس نماز کا عالم کیا ہوگا، اس نماز کا عالم کیا ہوگا۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی زندگی پر اگر غور کریں تو سب سے زیادہ جس چیز میں ہم سستی کرتے ہیں وہ نماز ہی ہے، سب سے زیادہ سستی اور کمزوری اس میں ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ رب العزت توفیق بھی عطا کرتا ہے تو اس نماز کو نماز سمجھ کر ہی نہیں پڑھتے، اس کو بس پورا کرنے کے چکر میں جلدی جلدی ادا کر کے نکلنے کی بات ہوتی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ نماز میں کس سے بات کر رہا ہے یا کہاں کھڑا ہے تو یہ قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے، یہ قیامت تک سلام ہی نہ پھیرے۔ تو نماز کو جتنی محبت سے پڑھا جاتا ہے، جتنا ٹھہر کے پڑھا جاتا ہے، جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھا جاتا ہے، اتنی ہی اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، اتنی ہی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ بات میں نے آج صبح جمعہ میں بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں پھر وہ دہراتا ہوں کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وہ بڑے لوگ جو ہیں نا اولیاء کاملین صاحب، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں اگر تمہیں صرف الف کی سمجھ آ جائے تو تمہارا دونوں جہان تر جائیں، ایک کو الف درکار، بس ایک الف ہی چاہیے، اگر سمجھ آ جائے تو سب کچھ اسی کے اندر ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اب ہر کسی کو اس کے اپنے نصیب کے مطابق ملتا ہے، جتنا برتن ہوتا ہے اتنا ہی ڈالا جاتا ہے۔ تو وہ آیت کریمہ جو میں نے دن کو جمعے میں کوٹ کی، ذرا اس پر غور کریں۔ فرمایا کہ اے بندو، تمہیں جب بھی کوئی پریشانی ہو، جب بھی تمہیں کوئی مشکل ہو تو تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ وظیفہ اللہ نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب بھی تمہیں کوئی پریشانی مشکل کام رکا ہوا ہے تو بس ایک کام کرنا، ایک صبر کرنا۔ کیا؟ صبر کرنا۔ اب صبر جو ہے نا یہ کی اس کی بنیاد کیا ہے، کبھی غور کریں صبر کا مطلب کیا ہے۔ بڑی آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال، آپ اس کو ادھر مت جوڑیں مگر سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر ہم کہیں ٹریول کر رہے ہوں نا، کہیں جا رہے ہوں، کوئی برا وقت سامنے آ جائے، کوئی دشمن سامنے آ جائے اور ہمیں پتا ہو کہ پیچھے بڑا بھائی یا باپ آ رہا ہے، تو اس کے سامنے جو 2-4 منٹ ہم نے گزارنے ہوتے ہیں نا، ہم اسے ٹالتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کیوں کہ پتہ ہے کہ پیچھے ابھی بڑا بھائی پہنچ جائے گا، ابھی میرا دوست آ جائے گا، ابھی میرے والد آ جائیں گے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم بڑے شیر بن کے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ وقت صبر کا ہوتا ہے۔ صبر کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ بات ہے سمجھنے والی، اس لیے کر رہے ہوتے ہیں صبر کے پیچھے آنے والا کوئی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو یہی یقین دلایا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آ جائے اس یقین سے صبر تو کرو کہ میں ہوں۔ بے صبرے ہو جاتے ہیں نا، اس یقین سے صبر تو کرو کہ میں ہوں، تو پھر کون سی جگہ وہ ہے جہاں میں نہیں ہوں؟ تو پھر میں ایک تمہارا کام یہ ہے کہ صبر کرنا، اور دوسرا یہ ہے ہر مدد مل جائے گی، صبر، اور دوسرا کام الصلاۃ، بالصبر والصلاۃ، صبر کرنا اور نماز پڑھنا۔
اب کئی اولیاء کا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بات کہنا چاہتا ہوں، کئی اولیاء اللہ کا طریق یہ تھا، ان کی زندگی کا معمول یہ تھا، بے شمار واقعات ہیں کہ جب کوئی پریشانی آ جاتی وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے. ہم تو پریشانی کو حل کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا کام ہے آپ چل کے حل کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا میں زیادہ اچھا حل کر سکتا ہوں یا اللہ اچھا حل کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اچھا حل کر سکتا ہے. پھر یہ آیت کریمہ پڑھی، مجھے تو حکم یہ ہے کہ مدد نماز سے لو، تو میں نماز میں لگ گیا ہوں، وہ میری مشکل خود ہی حل کر دے. مجھے پھر وہ یاد آ گیا، میں نے کافی عرصہ پہلے آپ کو بتایا تھا، پاکستان میں ہم جب درس قرآن کے لیے جاتے تو کوہاٹ میں درس قرآن کے لیے جاتا تھا. کوہاٹ مسجد کے سامنے ایک جملہ وہ لکھا تھا، آپ یقین کریں وہ ایسے نقش ہے میرے دل و دماغ کے اندر، بڑا خوبصورت جملہ تھا، جس نے بھی لکھا اللہ اسے اجر دے. اس میں جملہ یہ لکھا ہوا تھا کہ بندے اللہ کے پاس ٹائم ہے کہ تیری بات سنے، تیرے پاس ٹائم ہے کہ تو اللہ کو سنا سکے. ساری زندگی کی کہانی اس میں ہے. اس کے پاس ٹائم ہے کہ وہ تیری بات سنے، تیرے پاس بھی تو ٹائم ہو نا کہ تو سنائے. جب بھی اس کو دیکھتا تھا تو یقین کریں دل خوش ہو جاتا تھا اس جملے کو دیکھ کر. تو میں اللہ سے مدد طلب کروں نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. بس ایک واقعہ پر مکمل کرتا ہوں. ایک اللہ کے ولی تھے، اور وہ یہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، محبوب لوگ، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے پیچھے زیادہ نہیں بھاگتے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فقر کو اختیار کیا، الفقر فخری، اور آقا علیہ السلام نے اس پر فخر کیا کہ یہ جو میرا ہاتھ خالی ہے ظاہری طور پر، ویسے تو کل کائنات حضور کے ہاتھوں میں ہے، فرمایا یہ جو ظاہری طور پر تمہیں ہاتھ خالی نظر آتے ہیں یہ میرا فخر ہے، یہ میرا فخر ہے. سبحان اللہ، فقر فخری. تو کئی اولیاء پھر اس طریق پر چلتے ہیں، وہ ہاتھ خالی رکھتے ہیں. ایک دفعہ حضرت امام حسن آقا علیہ السلام کے شہزادے، ان کے گھر 2-4 دن کھانا نہیں پکا، تو جو میڈ آتی تھی نا کام کرنے کے لیے، اب اس نے دیکھا حضور کے شہزادے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، اس کے پاس کچھ تھوڑا سا سونا تھا، وہ اٹھا کے لے گئے. اس نے آ کے پیش کر دیا اور آ کے کہتی ہے حضرت خدا کے لیے قبول کر لیں، کچھ کھانے پینے کے لیے لے آئے. تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو آپ نے زور سے زمین پر پاؤں مارا، گھر میں موجود ہر چیز سونے کی بن گئی. فرمایا جتنا چاہیے لے جاؤ. تو یہ فقر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہے نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو ان کے گھر میں کچھ کھانے کا نہیں تھا، بچے بھوک سے پریشان تھے، جس ولی اللہ کا واقعہ بتا رہا ہوں. تو بیوی نے کہا اللہ اللہ ہر وقت کرتے رہتے ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ لے کر آؤ. آپ نے کہا اچھا بیوی جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. آپ چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد کوئی کھانا اور کچھ راشن وغیرہ، کچھ گروسری وغیرہ کوئی گھر میں آ کے دے گیا. بیوی بڑی خوش ہوئی کہ بڑی جلدی جاب مل گئی ہے، بڑا اچھا کام کیا، بڑی خوش ہوئی. شام کو واپس آئے تو بڑی خوش، گھر میں ماحول اچھا ہے، سب نے کھا پی لیا، گروسری ہیں. تو اس نے سوچا کہ اب یہ کچھ مجھ سے بات کریں گی یا مجھے کچھ کہے گا. خاوند نے کوئی بات نہیں کی، حضرت نے کوئی بات نہ کی. تو جب آرام کرنے لگے، بستر پر لیٹنے لگے، تو اس لڑکی نے کہا، بیوی نے، کہ یہ جس کو آپ نے بھیجا تھا نا گروسری لے کے آیا جو بندہ، اس نے ایک پیغام بھی دیا ہے. پوچھا کیا پیغام دیا ہے؟ اس نے پیغام یہ دیا ہے کہ اس سے کہنا کہ وہ اپنی ڈیوٹی جاری رکھے، یہ کام ہم جاری رکھیں گے. وہ اپنی ڈیوٹی جاری رکھے، یہ کام ہم جاری رکھیں گے. تو مسکرانے لگ گئے. انہوں نے پوچھا کہاں جاب ملی ہے آپ کو؟ تو کہنے لگی میں تو مسجد میں 2 نفل ادا کرنے کے لیے گیا تھا. ایمان و یقین کی بات ہے. اب ہم مشکلات کا حل دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، مگر اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مشکلات کا حل اللہ کے دربار پر ہے، اس کی دربار پر، اس کی بارگاہ میں. جتنا اس سے انسان تعلق مضبوط کرتا ہے اتنا ہی اللہ انسان کو نوازتا چلا جاتا ہے. اور سب سے بہترین تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے مسجد ہے. مسجد کا تعلق اتنا بڑا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. سیدنا حضور مولا کائنات سیدنا علی مرزا علیہ السلام کے جملے پر اینڈ کرتا ہوں ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے. کیا خوبصورت بات آپ نے کہی. آپ نے کہا کہ مجھے جنت سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے کا میں راضی ہوں. اس پر اگر مجھے کوئی اختیار دے کہ جنت میں بیٹھو یا مسجد میں، تو کہا میں مسجد میں بیٹھوں گا. اندازہ کریں گے
کسی نے کہا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ جنت میں جاؤں گا تو نفس خوش ہوگا، مسجد میں جاؤں گا تو رب خوش ہوگا۔ یہ ہے وہ بات جس پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین سے محبت عطا کرے اور مسجدوں سے تعلق بنانے کی توفیق عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔